اس کی بھی آج درستگی کا وقت ہے، اس کو درست کرنا. کیسے کریں درست اس لیے کریں سب بیٹھے اور آگے کا راستے بتائیے. سب کیسے بیٹھے ہیں بس صاحب؟ وہاں آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی بیٹھنا نہیں چاہ رہی تھی. نہیں بیٹھیں گے اب بیٹھ جائے گی. اب بیٹھے گی؟ اب مجھے نہیں پتا. نہیں بیٹھیں گے تو نقصان ہوگا. حل کسی کے پاس نہیں ہے. حل کسی کے پاس ہوتا تو میں کہتا ضرور ہی بات بڑی اچھی بات آپ کریں. آج اس ملک کے اسٹیک ہولڈرز اگر نہیں بیٹھیں گے ان کو تاریخ معاف نہیں کرے گی. سیاسی اسٹیک ہولڈرز؟ سیاسی نہیں، میں نے ہمیشہ کہا ہے اس ملک میں جو اسٹیک ہولڈرز ہے گورننس میں، حکومت کے نظام میں، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، جوڈیشل لیڈرشپ ہے، ان تینوں کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھیں اور آگے کے راستے کا تعین کریں. ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے. آپ نے جو ریفارمز کرنے آپ کو کنسنسس چاہیے، آپ کو ایک مورل اتھارٹی چاہیے، آپ کو عوام کی رائے چاہیے. اس میں سب کو شامل کر لیں. اچھا، آپ نے فرمایا ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے. دس گیوز اے لاٹ آف ہوپ. عباس صاحب، اس ٹائم پر کیا جو بھی حکومت جیسے پی ایم ایل این حکومت کیبنٹ کے اندر ہوگی، ان کے ساتھ پیپلز پارٹی ہوگی، ایم کیو ایم ہوگی، اور اپوزیشن میں بیٹھے ہوں گے سارے ایس آئی سی کے لوگ، اگر وہ اپوزیشن میں پی ٹی آئی بیٹھتی ہے، پی ٹی آئی کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھے عدم اعتماد کے بعد. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو اپوزیشن تھی اٹھ کے ٹریجری بینچز پہ آ گئی، لیکن ٹریجری بینچز اٹھ کے اپوزیشن یہ سب سے بڑی خرابی تھی. آج بھی اگر وہ یہی غلطی کریں گے تو پھر نظام بالکل نہیں چلے گا. اپوزیشن جو ہے اس کے بغیر حکومت نہیں چلتی. عمران خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے 3 سال 8 مہینے صرف اپوزیشن کو گالیاں دینے میں گزارے، ان کو جیل میں ڈالنے میں گزارے، ان کو اسمبلی سے باہر رکھنے میں گزارے. یہ خرابی ان کی ہے جس کی آج وہ قیمت وہ بھی ادا کر رہے ہیں اور ملک بھی ادا کر رہے ہیں. رائٹ. لیکن بس اب صورتحال کچھ اس طرح کی نظر آ رہی ہے کہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، ایس آئی سی کی فارم میں بیٹھیں گے، لیکن بیٹھیں گے. لیکن بہت سارے ان کے معاملات اس ٹائم پر الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہیں، عدلیہ کے پاس بھی ہیں، جیسے الیکشن ٹریبیونلز کے اندر جانا دھاندلی والے معاملات کے اوپر، اس کے بعد یہ ریزروڈ سیٹس والے ایشوز. اب یہ سارے کے سارے سب کی نظریں اس ٹائم پر الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف گڑی ہوئی ہیں. آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں آئیڈیلی اب کیا کہتے ہیں، اب ایک فارم 45 ہے، وہ بھی الیکشن کمیشن کا ہی جاری کردہ ہوتا ہے. ایک فارم 47 ہے، وہ بھی الیکشن کمیشن کا ہی جاری کرتا ہے. آپ کس پہ یقین کریں گے؟ کون سے والے فارم 45 پہ یقین کریں؟ میں یہی کہتا ہوں، اگر فارم 45 غلط دیا ہے تو اس بندے سے پوچھا جائے آپ نے غلط کیوں دیا ہے. بات تو یہ ہے نا کہ الیکشن کمیشن تو ناکام ہو گیا کہ ان کے آدمی 2 فارم 45 جاری کر رہے ہیں، فارم 47 اسے ملتا نہیں ہے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم ذرا اپنی ناک سے آگے دیکھیں، اپنی اس چھوٹی موٹی سیاست سے ہم کون ہیں بس؟ ہم جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس ملک کی آج دیکھیں، وہ جانتے ہیں الیکشن میں جیتے ہیں یا نہیں جیتے ہیں. آج میں کہتا ہوں اس بات سے آج ہاتھ بڑھائیں، اکٹھے بیٹھیں، آگے دیکھیں کہ کرنا کیا ہے ملک کے معاملات. آپ نے جو فرمایا وہ جانتے ہیں کہ وہ جیتے ہیں یا نہیں جیتے، کیونکہ اگر بہت اچھی جیت کے ساتھ آتی پی ایم ایل این اس ٹائم پر تو شاید وہ 2013 والا سچویشن ہوتی. کیا نواز شریف صاحب کا پرائم منسٹر نہ بننے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو نہیں لگا کہ اس طرح کی اسمبلی؟ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن وہ انہوں نے نہ بن کے بہتر فیصلہ کیا. تو ہمیشہ تنقید رہتی کہ سینٹر میں خود آ گئے، وہاں پر بیٹی کو کر دیا ہے. پھر میاں صاحب جب بھی حکومت کی ہے تو ایک بڑی اکثریت کے ساتھ کی ہے. تو ابھی جو معاملات ہیں ایک بڑی ڈیفیکلٹ اس میں اسٹرکچر ہے جو اپوزیشن ہوگی، جس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کنٹرول کرے گی اس اسٹرکچر کو. وہ تو کابینہ میں نہیں ہوں گے، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف سپورٹ کریں گے. جی، جو سپورٹ نہیں کرے گا تو حکومت نہیں رہے گی. اس سے بڑا تھریٹ کیا ہے؟ پھر بس صاحب اس طرح تو 5 سال مکمل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ سر 5 سال مکمل ہونے سے اس ملک کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اچھا، اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کا ہر لمحہ بھاری ہوگا ملک پہ. کام کریں گے تو 5 سال بھی کم ہے. مجھے یہاں پر 5 سال سے تعلق نہیں ہے، مجھے یہاں ملک کا نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے. 5 سال ہو یا نہ ہو؟ جی 5 سال حکومت یہ افیکٹو نہیں ہو پائے گی، یہ کام نہیں کر پائے گی. اچھا، اس ٹائم پر پی ایم ایل این میں بہت سارے لوگوں کی یہ تھاٹ ہے کہ دیکھیں کابینہ ہماری ہوگی تو کارکردگی بھی ہماری ہوگی، رسپانسبلٹی بھی ہماری ہوگی. کل ادھر ہی حنیف عباس صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے کہ اب کسی کے پاس کوئی یہ چانس نہیں ہوگا کہ کوئی بہانہ بنائے کہ ہم کارکردگی نہیں کر سک رہے اس لیے کیونکہ اتحادی ہیں. وہ کھل کر کھیلنے والا چانس ملے گا پی ایم ایل این کو؟ کھل کر کھیلنا کیا ہوتا ہے؟ پرفارم. میں نے کبھی رکاوٹ نہیں دیکھی. اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو آپ کام نہیں کر سکتے. اتحادی آپ کو نہیں روکتے. اتحادی آج بھی اتحادی ہی ہوں گے، ان کے بغیر آپ کی حکومت نہیں بنے گی. تو اتحادیوں کو شامل کریں کابینہ میں، اور وہ نہیں ہو، ورنہ اختیارات ان کے پاس ہوں گے
और जिम्मेदारी आपकी लेकिन है। नहीं शामिल हो रहे ना भाई साहब, तो नहीं शामिल हो रहे, फिर हुकूमत छोड़ दें, मत जाए हुकूमत में, मत जाए, जी, फिर क्या करें? नुकसान, फिर फिर वो इलेक्शन इलेक्शन में जाए, फिर मजबूरन आना पड़ेगा। एक इंतखाब के बाद फौरी तौर पर दूसरा इंतखाब। जी, अगर नहीं वो इंतखाब हुकूमत नहीं दे रही तो फिर आपको हुकूमत में नहीं होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है, ये बहुत खाम ख्याली है कि मैं इत्तेहादी नहीं हूं, सपोर्ट करूंगा। सपोर्ट इत्तेहादी करते हैं ना, अपोजिशन तो सपोर्ट नहीं करती। कौन से बेंचेस पे बैठेंगे? ट्रेजरी बेंचेस, तो फिर इत्तेहादी काबीना में नहीं होंगे जी, इत्तेहादी इत्तेहादी होंगे, होंगे काबीना ना, में नहीं होंगे। हाँ, काबीना में नहीं होंगे, जिम्मेदारी नहीं होगी, अब ऐसा और आपके बगैर हुकूमत भी नहीं चलेगी। जरा खाका खींचें, फिर हम लोगों को इस हुकूमत के अंदर गवर्नेंस कैसी नजर आ रही है? फिर कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। और साहब इतनी होपलेस मैं होपलेसनेस की बात नहीं है, जिस हुकूमत में मॉरल अथॉरिटी ना हो, उसकी सीटें मशकूक हो, उसकी मेजोरिटी मशकूक हो, उसके अपने इत्तेहादी उसके साथ ना बैठे, वो कैसे चलेगी? पीटीआई को देते हुकूमत, तो पीटीआई को वो भी नहीं ना बना दें, सकते। पीटीआई को ना दें, आप हुकूमत बनाएं, सही तरीके से बनाएं। लेकिन अगर आप एक इलेक्शन जो मुतनाजा हो गया है उसके नतीजे में यहां बैठेंगे, इमरान खान साहब का क्या मसला था, क्यों हुकूमत नहीं चली? तो ये आपने सोचा है? 3 साल 8 महीने में इमरान खान की हुकूमत का एक फैसला बता दें। मैं ऑब्जेक्टिव सवाल करता हूं ना, मुझे बता दें, एक भी नहीं है। एक पैसे का काम उस हुकूमत ने नहीं किया। ये नजर बात है कि 16 महीने की पीडीएम हुकूमत ने भी एक पैसे का काम नहीं किया, वो उन्होंने बल्कि उनको 2-4 पैसे का नुकसान ही कर दिया होगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब जाते जाते 2 सवाल मुझे आपसे पूछने हैं भाई साहब। मरीम नवाज साहिबा को एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, सबसे बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से सूबा है पाकिस्तान का, कैसा देखते हैं? ठीक है, वो जो परफॉर्म करेंगी तो उस पर काम बनेगा ना। करेंगी या नहीं करेंगी? इसका मैं क्या कह सकता हूँ? आपने उनको क्लोजली एज नहीं, वो पीएमएल हुकूमत में लीडर, आएंगे, हुकूमत में काम करें, टीम काम करती है, अकेले होप तो है काम कोई आपकी लगी हुई? देखिए, मैं होप हमेशा रखता हूं क्योंकि हमारा काम ही है होप करना। लेकिन अगर आपका इलेक्शन मुतनाजा होगा, आपकी कुर्सी मुतनाजा होगी, आपकी मेजोरिटी मुतनाजा होगी, तो आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। एक कुदरत का निजाम भी है। इस बात से, मुतनाजा होने से कुर्सी को, किसी लीडर को फर्क पड़ता हुआ आपको लग रहा है बस साहब? पाकिस्तान यहां कैसे पहुंचे, ये सोचा कभी किसी ने? यहां बहुत से लोग चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बहुत से लोग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कुछ कर सके हैं? ये कलेक्टिव फेलियर है। 50 साल इस आइन को हो गए, ये एक कलेक्टिव फेलियर है, एक कलेक्टिव डिसेंट है इसके ऑस के अंदर जहां पहुंचे, और इसकी बुनियादी वजह इलेक्शन की चोरी होता है। बस अब स्पेस क्रिएट हो गई है। आपने कहा था कि मुझे इंतखाबात के बाद मैं नई जमात चलाऊंगा, लेकर मैंने आऊंगा। ये नहीं कहा, मैंने बहुत कहा सारे कि लीडर जमात मिल होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। मैं यकीनन उस बात को देखूंगा कि मैं नहीं समझता कि आज ये तीनों बड़ी जमातें मुल्क के मसाइल को हल कर शायद दें। खाकान नवाज साहब नई जमात लेकर आ रहे हैं। सर मैं नहीं ला रहा, कौन ला रहा है? लोग लाएंगे। कौन? मैं भी शामिल, मैं भी लोग, आप भी तो लोगों का हिस्सा एक हैं। शख्स, मैं भी लोगों का हिस्सा हूं। मैं चाहता हूं कि नई जमात आए, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज ये तीनों जमातें कुछ नहीं दे सकेंगी। आप ये सब हुकूमतें देख लें जो आज बन रही हैं, ये बनेंगी, कौन से लोग हैं? वही जो कल इक़्तिदार में थे। तो आप जमात नहीं ला रहे, लेकिन जमात आएगी। जी, मैं लाऊं या ना लाऊं, मैं उसका हिस्सा जरूर बनना चाहूंगा जो जमात आई। ठीक।